پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بجلی بلوں سے عوام بے حال ہیں، مختلف شہروں میں ہڑتال، عوامی احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے اور کل کراچی میں بھی ہڑتال ہوگی۔ اس کے بعد 2 سپٹمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ماحول ایک دفعہ پھر یوں لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بڑی تحریک جنم لینے والی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں کوئی اس طرح کی تحریک جنم لے سکے گی، عوام کو ریلیف ملے گا۔ نگراں حکومت کے پاس تو اس طرح کے کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں اور نہ ہی فنڈز ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکیں۔ حل کیا ہوگا اور کیسے لوگوں کو ریلیف ملے گا، چونکہ چیزیں لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب صدیق الفاروق صاحب نے، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے۔ صدیق الفاروق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ چونکہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، بہت سینئر ہیں، مہنگائی تو ہر دور میں ہی ہم نے دیکھا، جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا، جو تھوڑی بہت تاریخ بھی پڑھی، تو پاکستان بدقسمتی سے ہر دور میں ہی نازک صورتحال سے گزرتا رہا، نازک موڑ پہ کھڑا رہا۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اور آپ کا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی اچھا پوٹینشیل ہونے کے باوجود آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی دسترس سے چیزیں باہر ہو چکی ہیں، پرتشدد رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام جو ہیں وہ اب بجلی کے بل جلا بھی رہے ہیں اور جو آفیشیل چاہے واپڈا کا ہو چاہے دوسرے اداروں کے جو آفیشلز ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے فیلئر کہاں ہوا اور اس طرح کے رویوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات ظاہر ہے عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو ریلیف دینا ہوگا جو کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری مجموعی صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سے کوئی عقل مند آدمی اختلاف نہیں کر سکتا جس کی نظر حقائق پر۔ آپ یقین جانیں کہ اس مہنگائی کے ہاتھوں صدیق الفاروق خود پریشان ہے، اور پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو عام آدمی، غریب آدمی، اس کے کیا حال ہے؟ لیکن میں نہایت ایمانداری سے لگی لپٹی رکھے بغیر جی یہ کہوں گا کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے بات کی کہ 70 سال اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، یہ سب کچھ اسی کے شاخسانے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں، نالجیبل آدمی ہیں۔ آپ کو میں 1990 کی بات چھوڑیں، جب یہاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے جی تو انہوں نے جناب ایئرپورٹس بنائے، انہوں نے ایئر لائنز، انہوں نے موٹر ویز وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت بیرون ملک سے پاکستانی اڑ کے پہنچ رہے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے، اور جناب ہمارے 60 روپے اور انڈیا کے 100 روپے برابر تھے۔ وہ جو اصلاحات نواز شریف صاحب نے 90 میں پہلی دفعہ یہاں نافذ کی، انڈین پرائم منسٹر آئے اور وہ ان کا مسودہ، وہ ڈرافٹ نواز شریف صاحب سے مانگ کے لے کے گئے، ٹھیک ہے، جو سرتاج عزیز صاحب نے انہیں دیا۔ اور اگر وہ معاملہ 93 میں اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ برباد نہ کرتی، نواز شریف صاحب کو نہ ہٹاتی، تو اور وہ چلتے رہتے تو پاکستان کہیں پہنچ گیا ہوتا۔ چلیے اس کو بھی چھوڑیں، یہ 2016-17 کو دیکھ لیں۔ 100 روپے کا ڈالر، 4% جو تھی وہ انفلیشن یعنی مہنگائی، جی جی ڈی پی 6.25%، 6%، سود جو تھا بینک کا 6.25%، چینی جو تھی وہ 52 سے 55 روپے کلو، آٹا 35 روپے کلو، سی پیک بن رہا ہے۔ اور صدیق الفاروق صاحب، آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں، جو تقابلی جائزہ بھی پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بدقسمتی رہی، ظاہر ہے یہ ہماری معاملات صحیح طریقے سے نہیں چلے۔ 2008 سے آج 2023 ہے،
جمہوری تسلسل بھی رہا، لیکن تسلسل میں بھی کیا چیزیں ہوتی رہی، جس طرح 2016 کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، پھر 18 میں کیا ہوا، پھر 22 میں کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تاریخ ہے. آپ کی نظر میں آپ ظاہر آپ نے حکومتیں دیکھیں، آپ نے اقتدار دیکھا، اپوزیشن دیکھی، جیلیں دیکھیں، حل کیا نظر آ رہا ہے؟ یقین کریں عام عوام پریشان ہے، آپ ظاہر شاید نہیں موو کر پاتے اپنی صحت کے حوالے سے، لیکن آپ بازاروں میں چلے جائیں، سفید پوش لوگ اور وہ طبقہ جو مڈل کلاس جس کو ہم کہتے تھے وہ مرج ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور دیکھیے لوگ بے بس ہیں. میری اہلیہ سبزی خریدنے جاتی ہیں، ہم بازار سے سودا خریدتے ہیں، ہمارے ملازم نہیں خریدتے، ٹھیک ہے نہ ہمارے پاس کوئی اتنا. تو آپ نے جو بات فرمائی ہے، میں اگر تھوڑا بیمار یا کافی بیمار ہوں آج کل تو، لیکن میں اس کے باوجود یہ دوائیاں ہیں جو خریدنی پڑتی ہیں. جی جی تو آپ نے حل پوچھا ہے، پہلے بھی آپ نے 1-2 مرتبہ یہ بات کی. دیکھیے حل ایک بات، پہلا تو اس وقت فوری حل یہ ہے کہ جو موجودہ وزیر خزانہ جی شمس انہوں نے جو بات کی ہے کہ اور تو کچھ نہیں، لیکن بجٹ میں ہنگامی بنیادوں پر 250 ارب روپے مختص ہیں، وہ ریلیف کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اور IMF کو قائل کرنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ 250 ارب روپے جو ہیں یہ فوری طور پر اس کا پیکج بنائیں اور عوام کو دیں، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت اگر کچھ ڈیولپمنٹل سکیمز جو ہے وہ مؤخر کرنی پڑتی ہیں کر دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت لوگوں کے لیے دال، روٹی، بجلی، پانی یہ مسائل ہیں کہ وہ اپنی زندگی 2 وقت کی روٹی کھا سکیں اور اپنی جان کی حفاظت ان کی ہو سکے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ پوری قوم کی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا جائے، یہاں آئین اور جمہوریت سے ہٹ کے کوئی کام نہ کیا جائے. صدیق الفاروق صاحب یہ جو آخری بات آپ کر رہے ہیں، جی جی 5 مہینے میں ہوتے ہیں، کرائے جائیں. سر الیکشن فری اور فیئر ہوں، اقتدار ٹرانسفر ہو، لیکن اس میں کوئی بدماشی نہ ہو، اور پھر سارے مل کے ایک قومی اتفاق رائے سے ایک پیکج بنائیں، ایک معاہدہ کریں، ایک چارٹر بنائیں اور اس پر عمل کریں ایمانداری سے. ٹھیک ہے، ملک نکل جائے گا یہ مشکلات سے. بالکل ٹھیک. یہ آخری جو 2-3 پوائنٹس آپ نے کیے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے اوپر ہم تو اگلے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس پہ بات کی جائے. سر یہ کیا ہی اچھا ہو جو آپ نے کہا کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو اور متفقہ طور پہ وہ کسی ایک ایجنڈے کے اوپر، ذرا ایک مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. فوری انتخابات، ظاہر یہ آئین کا تقاضا بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے. نمبر 2. نمبر 3، نہ صرف پولیٹیکل بلکہ بزنس کمیونٹی خاص طور پہ، اور میں تو یہ ایک سٹیپ آگے کہوں گا کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین جس کے اندر تمام ہی ادارے شامل ہو جاتے ہیں، یہ سارے آن بورڈ ہوں، ایک متفقہ طور پہ ڈیسیجن لیں، پالیسی یونیفارم بنائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. میرا نہیں خیال، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بلکہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو موجودہ حالات میں حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، بھی کر بھی سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، والنٹیئرلی وہ آگے آ سکتے ہیں. 47 میں اگر یہ ہو سکتا ہے، ان حالات میں ہو سکتا تھا، تو آج بہت بہتر حالات ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کچھ ایک ایسے فورم پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے. ایسا میں آپ سوچ سکتے ہیں، ہم بات بھی کر رہے ہیں حل، تو کیا وجہ ہے کہ سر ریاستی ادارے ہوں یا ہمارے تھنک ٹینکس ہوں جو پیچھے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ اس طرح کے اقدام کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے، اور انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، معاملات کیوں ڈریگ ہو رہے ہیں اب تک؟ تھنک ٹینک تو ہمارے ٹھیک سوچتے ہیں، سیاستدان بھی اگر انہیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے وہ ٹھیک سوچتے بھی ہیں، ٹھیک کرتے بھی ہیں. کام جنہوں نے ہمیشہ خراب کیے ہیں، جنہوں نے سیاسی عمل کو روکا ہے، ٹھیک، جنہوں نے مرضی کی سیاست جو ہے، سیاسی ماحول بنایا، سیاستدانوں کو نکال باہر کیا. ابھی میں نے جو مثالیں دی ہیں، دیکھیں یہ معاملات ٹھیک سے آ رہے تھے نا. 100 روپے کا ڈالر تھا، 102 روپے کا ڈالر تھا. آپ نے جعلی جھوٹے مقدموں میں جو صحیح لیڈرشپ تھی اس کو نکال باہر کیا. صدیق صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ غلطی کا احساس ان کو ہوا، باجوہ صاحب نے جو باتیں کی تھیں. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جی جی. ایسی صورتحال
یہی نواز شریف صاحب آ جائیں، بالکل ساری لیڈرشپ جس میں زرداری صاحب بھی ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور باقی لیڈرشپ چاروں صوبوں کی، آپ بالکل گلگت بلتستان سے بھی لے لیں اور آزاد کشمیر سے بھی لے لیں، جی یہ اس طرح سے بیٹھیں اور یہ چیز نظر آئے. جب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایمانداری سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جی جب بالکل. سیاسی استحکام آ جائے گا، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، لوگ اپنی ذات سے بلند ہو جائیں گے، لوگ قوم اور ملک کے بارے میں سوچیں گے، عمل بھی کریں گے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے حالات اس وقت خراب ہیں، ملک کو ترقی دینے اور قوم کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے بھی اتنے ہی سازگار حالات ہیں. بالکل کہ ٹھیک. یہ پکار سر پکار صدیق کے الفاظ کہہ رہے ہیں صاحب، آئیے اکٹھے ہو جائیں. میں نے 47 کا ذکر کیا. آپ جی اس وقت اگر لوگوں نے اسٹیٹ بینک میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ لوگوں نے سپورٹ کیا، ظاہر ہے ہم تو نومولود تھے، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بچا کچا جو کچھ تھا، لوگ کھڑے ہوئے نا. یہاں جی پہ بھی ہو سکتا ہے انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، والنٹیئرلی لوگ سپورٹ کریں گے اس نیشنل کاز کو. اتنا قرضہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. دوست ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ سوچ بچار جاری ہے، پیچھے کوئی مخلصی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے جو شاید میری یا آپ کی نالج میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں میری جماعت یہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے پولیٹیشنز کو، میں پولیٹیکل پارٹیز کو جانتا ہوں، وہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کون سی غیر مرئی قوتیں ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، ملک کے دائیں ہیں، ملک کے بائیں ہیں، کہاں ہیں جو ان معاملات کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے؟ میرا خیال ہے لیڈرشپ کی ایک جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کہہ لیں، قومی جرگہ کہہ لیں، قوم کا جناب علی ایک وسیع تر اتفاق رائے کے لیے ایک بہرحال میٹنگ بلائی جائے، اور اس میں ان نکات پر سوچ بچار کر کے آپ پہلے 3-4 دن میں بنیادی نکات طے کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا سر، ابھی بھی ہم دیکھیں بزنس کمیونٹی ذرا پریشان ہے. حل آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی. اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ایک طرف جب ہم بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا، اکٹھا بٹھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. مقدمات پولیٹیکلی ہوں یا جینون ہوں، جینون جو ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی کسی کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے. دکھ درد سارے ختم کر کے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2005 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا، ہم قوم بن کے اکٹھے ہوئے. 2011 کا سیلاب تھا، ہم قوم بن گئے. پچھلے دنوں جب پچھلے سیلاب آیا اس میں بھی ہم ایک قوم بن کر سامنے آئے. انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اور کل یا پرسوں شاید میچ ہے، سیٹرڈے کو میچ ہے، پھر ہم ایک قوم بنتے ہیں. تو یہ ہم یا پھر 14 اگست کو ہم ایک قوم نظر آتے ہیں. ہم ایونٹ ٹو ایونٹ ہی اپنا قومی جذبہ کیوں اجاگر کرتے ہیں؟ ہمیں ڈے ٹو ڈے اور ڈیلی بیسس پہ 24/7 کیوں نہیں یہ جذبہ رہتا تاکہ ہم اس ملک کو ان حالات سے باہر نکال سکیں؟ یہ جو 1 دن کا 2 دن کی بات یا مہینے 15 دن کی بات ہوتی ہے وہ الگ ہے. اس کے لیے تسلسل چاہیے. اس کے لیے لوگ اپنی اناؤں سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ مختصر ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اس میں کسی کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ایک قومی بات سامنے آ جاتی ہے. ادھر ذاتی مفاد اقتدار میں ادھر ادھر جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ان سے جب یہ احساس ہوگا تو پھر جناب کہ ہم نے ان سے اوپر اٹھنا ہے. اور یہی ہمارے، اگر کسی کے لیے بھی نہ سوچو یار، آپ کے اپنے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، آنے والی نسلوں کے لیے سوچو کہ ان کے لیے کیسے حالات ہوں گے. کیوں لوگ باہر جائیں؟ ہمارے پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ واقعی یہاں دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے یہاں روزگار حاصل کریں. آپ نے جائز مقدمات کی اور ناجائز مقدمات دیکھیے. پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے رہی. اگر یہ چاہتے تو آتے ہی اٹھا کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیتے. ایسا نہیں ہوا. بالکل کہیں 15، 14، 15، 16 مہینے جاتے بالکل صحیح حقائق پر مبنی مقدمات بنے. تو حقائق پر جو مبنی مقدمات ہیں انہیں چلنا چاہیے. باقی کتنی دفعہ
शहबाज शरीफ साहब ने आपका चूंकि नाम नहीं लिया, इशारा था, अब पीटीआई की तरफ, पीटीआई के लीडर की तरफ, उस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ माशी चार्टर के लिए बात की, मुज़ाकरात के लिए बात की, इलेक्शन के लिए तरामीम की बात की, जी बिल्कुल, इस्लाह की बात की, अपना आईनी इस्लाहात की बात की, कहीं उन्होंने हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। अब तो शायद उनको भी एहसास हुआ हो या हो रहा हो, लेकिन नहीं हुआ। सदीकुल फारूक साहब, अब वक्त कम है, जाते आते इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं या मामला कोई थोड़ा सा लंबा हो जाएगा? इलेक्शन के बगैर कोई हल नहीं है, इलेक्शन को रोकना जो है। लेकिन ये परसेप्शन क्यों है, मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि हमेशा आप बड़ी अच्छी दो टोक गुफ्तगू करते हैं, आपकी पार्टी के बारे में ये परसेप्शन है कि अभी आपसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे, और ये उनकी भी ये ऑब्जर्वेशन है कि शायद मुस्लिम लीग नॉन मौजूदा हालात से थोड़ा सा डर रही है, महंगाई है, चीज़ें, तो इलेक्शन अगर 6-8 महीने लेट होते हैं तो हो सकता है मामला बेहतर हो जाए, तो हम बेहतर पोजीशन में इलेक्शंस में जा सकते हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जी सारी पार्टियां, चारों सूबे मिल के उन्होंने नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन की बात जी अप्रूव की, ठीक हो गया। उसमें कुछ 2.5-3 करोड़ वोटर नए सामने आए हैं। अब आइन ये भी कहता है कि किसी का जो वोट का हक है उसे ज़ाया न किया जाए। तो अगर महीना 1.5 महीना 2 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन शेड्यूल अनाउंस हो जाए अगले 2-4-5 दिनों में, और इलेक्शन होते हुए नजर आए, और होने चाहिए भी, जो इलेक्शन के रास्ते में, यानी अगर फर्ज करें नवंबर दिसंबर नहीं तो चले वही बात है फरवरी में हो जाए, जी जी, लेकिन ये इलेक्शन हो जाएं। जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालेगा वो मुल्क और कौम का दुश्मन है, चाहे मैं खुद क्यों ना। ठीक है, अब इलेक्शंस होने चाहिए और किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब सदीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इलेक्शंस ही इसका वाहिद हल है और इलेक्शंस होने चाहिए। जमहूरी क़ुव्वतें चाहती तो हैं इलेक्शंस, लेकिन डिले थोड़ा सा शायद किसी पार्टी के लिए विन विन पोजीशन है, और कोई ये समझती है कि थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो शायद हालात बेहतर हो सकते हैं, उनकी फेवर में जा सकते थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।